واتبعوني يحببكم الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا. آئیے اس کی تفصیل بیان کرنے سے قبل دو تین اشعار حمد مصطفیٰ اور حمد خدا کے ہو جائیں اور نعت پاک کے چند اشعار آپ سماعت فرمائیں. لیکن ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان. کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان. اور شاعر نے کیا ہی خوب تعریف بیان کی ہے. کہتا ہے عرش بری سے فرش زمین تک سب تیرا سرمایہ، یہ عالم یا وہ عالم ہو سب پر تیرا سایہ، یہ رتبہ یہ شان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان. عود سوریا عرش بری سب تیرے قدم کے نیچے، نور و ملائک جن و بشر سب تیرے پیچھے پیچھے. اے رب کے مہمان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان. کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان. اور میں قربان کیوں نہ جاؤں؟ یہ میری زندگی جو ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ میری حیات یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. میں قربان کیوں نہ جاؤں احمد مصطفیٰ پر؟ میری زندگی میری موت اور یہ تمام کائنات سرکار مدینہ کا صدقہ ہے. اور پھر عاشق رسول کہتا ہے کہ جب عشق رسول میں یہ آنکھ نم ہو جائے، یہ آنکھ بھیگ جائے تو پھر اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے تیری یاد میں رونے
اور پھر شاعر کہتا ہے کہ یہ میری خوش نصیبی کہ مجھے حضور کی تعریف کا موقع ملا اور یہ مخلوق میری تعریف حضور کی شان میں سننے کے لیے حاضر ہوئی. کہتا ہے ادیب آخر میری محبت اتنا تو رنگ لائی میری زبان سے نعت محمد خلقت سننے آئی میرے سخن کی جان محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی یہ مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہونا. پھر اس کے بعد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. خوف خدا کے بعد اگر تم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، بڑا معاف فرمانے والا ہے. حضرات کرام، آپ سب حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا تھا اور جس کو نسبت دی جاتی ہے سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ اس مہینے کی آخری منزلیں ہیں، آخری لمحات ہیں، اور یہ ولی الاولیاء کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا مہینہ کہا جاتا ہے اس محبوب خدا کی شان میں کہے جانے والے لفظ کہ جسے یا غوث کہا گیا کہ مدد. لوگ کہتے ہیں کہ میاں دنیا والوں سے اور دنیا کے کسی انسان سے مدد مانگتے ہو. اللہ اکبر. کہا کہ ہمارے غوث تو ایسے ہیں کہ جب کشتی بھور میں پھنسی ہوتی ہے تو غوث پاک کے صدقے میں وہ کشتی نکل جاتی ہے. غوث پاک کی شان بیان کرنا اور غوث پاک کی شان میں جو ہے ان کے واقعات بیان کرنا کچھ مخفی نہیں ہے. زمانے کو پتا ہے کہ غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی ولیوں میں کیا مقام رکھتے ہیں، کیا مرتبہ رکھتے ہیں. اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے، دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو حالت مجذوب میں رہا کرتے ہیں. اب مجذوب کسے کہتے ہیں؟ مجذوب اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں رہ کر جسے نہ پہننے کا ہوش ہوتا ہے اور نہ کھانے پینے کا ہوش ہوتا ہے. وہ جو ہے رب کی تجلیات اس پر ایسی پڑی ہیں کہ وہ دنیا کا ہوش کھو بیٹھا ہے اور وہ جدھر دیکھتا ہے اسے رب کے کرشمے نظر آتے ہیں. اسے دنیاوی حالات نظر نہیں آتے کہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لباس بڑا گندا ہے، حالت جو ہے خستہ ہوئی ہے. نہیں، مجذوب کہتے ہیں اسے ہیں کہ جو خدا کی یاد میں، خدا کے عشق میں اس طرح مغروب ہو جائے کہ خود کو اپنی ذات کو ہی فنا کر دے اور اسے پتہ نہ ہو کہ میں کدھر کھڑا ہوں اور کدھر دیکھ رہا ہوں. بس اسے اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو رب کے جلوے نظر آتے ہیں. رب تعالیٰ کے نور کی کرنیں جب کسی مجذوب کے دماغ پہ پڑتی ہیں تو پھر اس کی حالت جذبیت والی ہو جاتی ہے، پھر عام لوگوں کی طرح وہ نہیں رہتا. وہی حالت کے ایک حامل بزرگ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، زمانہ تو انہیں دیوانہ کہتا تھا لیکن اہل خرد انہیں دانا کہتے تھے، کیونکہ بظاہر حضرت بہلول دانا کا نہ لباس جو ہے ستھرا ہوا کرتا تھا اور نہ کھانے پینے کا کوئی وقت تھا. جب جیسے کوئی ٹکڑا ملا کسی نے دیا تو کھا لیا اور نہیں ملا تو اللہ کا شکریہ ادا کیا.
اور اس وقت خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا. دریائے دجلہ کے کنارے حضرت بہلول دانا ایک بچوں کی طرح ایک عمل کیا کرتے تھے. پہلے گاؤں دیہات میں بچے ہوا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے ڈھیر سے جو ہے پاؤں کے اوپر ایک کوٹری بناتے تھے. مٹی بھگوتے اور اس کو جو ہے پاؤں کے اوپر بناتے اور پھر پیر کھینچ لیا کرتے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے گھر بنایا کرتے تھے. حضرت بہلول دانا کا یہ عمل تھا کہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنا پیر رکھتے اور اس کے اوپر مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے. ایک دن جو ہے خلیفہ ہارون الرشید وہاں سے گزرا. کہا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ تو کہا میں جنت کے محل بنا رہا ہوں. اچھا، کہا بیچتے بھی ہو یہ محل؟ کہاں میں بیچتا ہوں یہ محل. کہا کتنے روپے کی قیمت ہے اس کی؟ کہا صرف 10 روپے میں. اچھا، وہ سمجھے یہ دیوانہ ہے، اسے کیا پتا کہ یہ مٹی کے اس گھر کو بنا رہا ہے، اسے جنت بنا رہا ہے. یہ ناواقفی یہ سمجھ کر جو ہے وہاں سے گزر گئے. اور پیچھے سے کیا دیکھا، کچھ دیر کے بعد ان کی بیوی ملکہ زبیدہ بھی وہاں سے گزری. اور کیا دیکھتی ہے کہ یہ بہلول دانا ایک مٹی کے گھر بنا رہا ہے. کہا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں، جنت کے محل بنا رہا ہوں. اچھا، تو کہا بیچتے بھی ہو یہ محل؟ کہا بالکل بیچتا ہوں. کتنے روپے کی قیمت ہے؟ کہا صرف 10 روپے. اس نے کہا کہ ایک فقیر ہے، مجذوب ہے، کیا ہوا 10 روپے کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ اس نے 10 روپے دیے اور کہا ایک محل ایک مکان میرے نام کر دو. اللہ اکبر. وہ مجذوب کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے سامنے ایک طرف سونے کا ڈھیر ہو، دوسری طرف مٹی کا ڈھیر ہو اور دونوں برابر اسے نظر آنے لگے تو وہ مجذوب ہوا کرتا ہے. اسے فقیر کہتے ہیں کہ دنیا کی دولتیں اس کے سامنے ہیچ ہوا کرتی ہیں. جیسے ہی ملکہ زبیدہ نے جو ہے وہ 10 روپے دیے، حضرت نے جو ہے فوراً دریائے دجلہ کے اندر پھینک دیے، کیونکہ فقیروں کو پیسوں سے کیا مطلب ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ دن بھی گزر گیا، رات آئی. جب خلیفہ ہارون الرشید جو ہے تو اسے خواب میں جو ہے ایک جنت کا دیدار ہوا. اور کیا دیکھتا ہے کہ ایسے عالیشان محل کہ جو اس کے نقش و گمان میں نہ ہو، اور لیکن اس کے سامنے ایک ایسا محل دکھا جو ان تمام محلات میں سب سے زیادہ خوبصورت. اس کا دل چاہا، اس کا اشتیاق بڑا کہ کاش میں اس گھر کے اندر دیکھوں کہ جب باہر سے گھر کا یہ عالم ہے تو پھر اندر سے عالم کیا ہوگا. شوق بڑا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ انٹری ہو جائے، دیکھنے کو مل جائے. جب قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ. اللہ اکبر. اس نے کہا اچھا. فوراً اس نے ایک دم داخل ہونا چاہا، دربار میں ہاتھ پکڑ لیا. کہا نہیں، یہ ملکہ زبیدہ کا محل. کہا اچھا ہے، تم جانتے نہیں ہو وہ میری بیوی ہے. جب وہ میری بیوی ہے تو یہ محل بھی میرا، کیونکہ میری بیوی کا محل ہے. کہا میاں دنیا کے معاملات اور ہوتے ہیں اور عقبہ کے معاملات اور ہوتے ہیں. ہوتی ہوگی وہ دنیا میں تمہاری بیوی، لیکن یہ فقط اگر اس میں کوئی داخل ہو سکتا ہے تو وہ ملکہ زبیدہ داخل ہو سکتی ہے. خلیفہ ہارون الرشید جب بیدار ہوا فوراً بھاگا اپنی اہلیہ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تو بتا تو نے کون سا ایسا عمل دیکھ کر لیا ہے دنیا کے اندر کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ تیرے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا گیا ہے. کہا میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے، وہی روزانہ کی نماز ہے، وہی معمولات. ہاں، کل ایک معاملہ گزرا کہ وہ بہلول دانا جسے دیوانہ کہتے ہیں، وہ ایک مٹی کے محل بنا رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں. میں نے جو ہے وہ 10 روپے کی قیمت رکھی تھی، میں نے وہ ایک محل خرید لیا تھا. اللہ اکبر. وہ سمجھ گیا کہ ہاں وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ ایک اللہ والا ہے، فوراً صبح ہوئی اور پھر گزرا اور اس کا اشتیاق تھا کہ کاش وہ اللہ کا محبوب بندہ آج بھی اسی طرح مٹی کے وہ جنت کے محل بنا رہا ہو اور میں پہنچ جاؤں. گیا دریائے دجلہ کے کنارے اور دیکھتا کیا ہے کہ بہلول دانا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھا آگے جا کے تب پتا چلا وہ محل بھی بنائے جا رہے ہیں. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. تو کہا اچھا بیچتے بھی ہو؟ کہا بیچتا ہوں. تو کہا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو کہا کہ آدھی حکومت لگے گی. تو کہا اچھا آدھی حکومت؟ کل تو صرف 10 روپے میں بیچ رہے تھے. تو میاں کہا کہ کل سودا بن دیکھے تھا، آج سودا دیکھ کر آئے ہو. اللہ اکبر. کہا کل کا جو سودا تھا وہ بنا دیکھے تھا، وہ 10 روپے کی قیمت کا تھا، لیکن رات تم نے وہ محل دیکھ لیا ہے، لہٰذا آج 10 روپے نہیں بلکہ آدھی حکومت لگے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اعزاز عطا فرماتا ہے کہ بظاہر تو مٹی کے ایک گھر ہیں، لیکن جب اللہ کے ولی سے کوئی بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے تو وہ امر الہی بن جاتی ہے.
ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، میرے استاد محترم کا وہ زمانہ تھا کہ رامپور کی سرزمین پہ ایک باقاعدہ قلعہ بنا ہوا اور اس کے دروازے پر ایک مجذوب بیٹھا کرتے تھے۔ اب وہ نہ کسی سے بات کرتے تھے نہ کسی سے کلام کرتے تھے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ کسی سے کلام نہیں کرتے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا ہمارے استاد محترم کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کروں، اور کوئی طریقہ ایسا بتا دے کہ مجھے حضور کا دیدار ہو جائے۔ کہا میں تڑپتا ہوں، ایک زمانہ ہو گیا، میں دعائیں مانگتا ہوں کہ مولا مجھے سرکار مدینہ کا خواب میں دیدار کرا دے۔ حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے تاکہ جو ہے مجھے عشق رسول میں جو ہے حضور کا دیدار ہو جائے۔ تو کہا کہ جاؤ وہ قلعے کے گیٹ پر ایک خدا رسیدہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے جا کر کہو کہ مجھے خدا کا دیدار کی مشتاق رکھتا ہوں میں اور چاہت رکھتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ وہ فوراً گیا ان کے پاس اور گیا، کہنے لگا، سلام دعا ہوئی، کہتا ہے حضرت میری چاہت اور خواہش ہے کہ مجھے حضور کا دیدار ہو جائے، اور کہا کہ مجھے حضرت نے بھیجا ہوا ہے آپ کے پاس۔ تو کہا کہ رات کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اور درود پاک پڑھنا کس طریقے سے؟ اللہم صلی علی محمد۔ وہ ایک تعجب میں پڑ گیا کہ درود شریف پڑھی جاتی ہے تو اللہم صلی علی محمد پڑھی جاتی ہے۔ گھر گیا، تفکر میں پڑ گیا تو سوچا ہو سکتا ہے حضرت کی زبان سے جو ہے وہ شلے نکل گیا ہو غلطی سے۔ اس نے رات کو جو ہے وہ سویا عشاء کی نماز کے بعد، اور اس نے اسی طرح درود جو عمومی طور سے پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد پڑھ کے سویا، لیکن کیا دیکھتا ہے پوری رات گزر گئی، اسے دیدار مصطفیٰ نصیب نہ ہوا۔ پھر صبح کو دوڑا آیا حضرت کے پاس، کہا حضرت دیدار نہیں ہوا، تو کہا جاؤ آج پھر اسی طرح عمل کرنا، پھر جو ہے درود پاک پڑھنا۔ پھر اس نے رات کو درود پاک پڑھی، پوری رات گزری، پھر اسے کوئی خواب نہ دکھا۔ پھر تیسرے دن آیا اور کہا کہ حضرت خواب آج بھی نہیں دکھا، دیدار مصطفیٰ آج بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے پڑھا کیا تھا؟ تو کہا حضرت آپ نے تو بتایا تھا اللہم صلی علی محمد، لیکن لفظ جو ہے درود پاک کے بعد اللہم صلی علی محمد ہے۔ کہا کہ تو جانتا نہیں ہے جب ہماری زبان سے اللہم صلی نکل گیا ہے تو اب دیدار مصطفیٰ تجھے اللہم صلی علی محمد کو ہوگا۔ اور جا آج عشاء کے بعد نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے جس طرح ہم بتاتے ہیں اللہم صلی علی محمد پڑھنا، قسم ہے مجھے میرے رب کی تجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ہو گیا، جانے کے بعد اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر اللہم صلی علی محمد پڑھ کے جو ہے وہ سویا، اور رات کو کیا دیکھتا ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور وہ دیدار کر رہا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے تو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک زمانے سے میں انتظار کرتا تھا کہ کاش مجھے آپ کا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر، نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے، اور مصطفیٰ والوں کے تو انداز ہی نرالے ہوں گے۔ جو قبر میں ان کو اپنی پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو دل میں رہ کے ملے تھے مجھ سے وہ آج جل کے دکھا رہے ہیں۔ کوئی ہو کے تو دیکھے مصطفیٰ پیارے کا، کوئی ہو کے تو دیکھے مصطفیٰ کا غلام، قسم خدا کی اگر کوئی چاہت رکھتا ہے تو آج بھی اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا شہدائی، سچا غلام بننا پڑے گا۔ عشق رسول میں جس دن یہ آنکھ تمہاری بھیگ گئی، جس دن یہ آنسو جو ہے عشق رسول میں ٹپکنے لگے، پھر سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا خون بھی پاک کر دیا ہے، تمہارا دل بھی پاک کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنا قرب عطا فرمایا۔ یہ نشانی ہے۔ اور خاص طور سے میں بتاؤں کہ جب کوئی بندہ صدق دل سے، صدق نیت سے مسجد میں آئے اور آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، 40 دن یہ عمل کر لے، تو پھر میں نے تجربہ کیا ہے، میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب بندہ مسجد سے نکلتا ہے تو ہلکی سی ایک دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور محسوس کرتا ہے نمازی اس کو دنیا کے جو ہے اس کوہرام کے اندر، دنیا کی لذتوں کے اندر سکون نہیں ہے، بلکہ خدا فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے بندے اگر تجھے سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ جب بندہ صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کے سینے کو بھی ٹھنڈا فرما دیا کرتا ہے۔ ایک طرف دیکھتا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، قرض دار ہے، روزی
کا کوئی معاملہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن جب مسجد میں آتا ہے خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں اور خدا کو جو ہے راضی کر کے انسان خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ ابھی اسی رمضان کا معاملہ ہے، جب رمضان گزرا، رمضان المبارک میں ایسی بستی میں تھا مہاراشٹر میں ضلع اکولا سائڈ کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جمعے کی نماز تو دور رمضان المبارک میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہاں کا حال میں نے دیکھا، میں نے تقریریں شروع کی، لوگوں کو رغبت دلائی، خیر اللہ کا کرم ہوا کہ لوگوں نے مسجد کا رخ کیا، لیکن ان میں ایک شخص آ کے کہا، اس میں کہتا ہے حضرت میرا معاملہ یہ ہے کہ دولتیں بھی کافی ہیں، ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملتا، جدھر جاتا ہوں گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز بتا دے، اب تو دل چاہتا ہے کہ مولا یا تو سکون دے دے یا پھر اٹھا دے۔ اس کے انداز یہ تو رونے لگا میرے سامنے گجرے مار کے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ کہ نماز کتنے وقت کی پڑھتے ہو، نماز کتنے وقت کی پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت نماز تو یہ رمضان المبارک میں جو ہو رہی ہے بس یہی ہو رہی ہے، پورے سال نماز نہیں پڑھتی۔ انسان خدا کو بھلا دے اور پھر سکون تلاش کرے، ان دنیاوی لذتوں کے اندر سکون اس کے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ مجھے نہ دولت کی کمی ہے، نہ شہرت کی کمی ہے، نہ عزت کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو مجھے سکون قلب کی کمی ہے۔ اللہ اکبر کہا، حضرت سکون کہاں سے لاؤں؟ تو اسی دن میں نے اس سے کہا کہ آج سے جو ہے یہ آدمی مصمم کر لو کہ آج سے 5 وقت نماز صفحہ اول میں پڑھو گے، اور قسم خدا کی 40 دن گزر جائے تو مجھے خبر دے لینا اور مجھے بتا دینا کہ تمہارے دل کو سکون نہ ہو تو پھر میں تمہیں نسخہ بتاؤں گا۔ 40 دن کے بعد رمضان المبارک گزرا، عید کے بعد اس شخص کا فون آیا اور کہا کہ حضرت اللہ کا کرم ہے اور محبوب مصطفیٰ کا کرم ہے کہ میرے دل کو قرار آ گیا۔ تو یہ دنیا کی لذتوں میں سکون نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ دولت کا مال اکٹھا کرنے کے بعد، میں اپنی اولادوں کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے کے بعد خود بھی جو ہے سکون حاصل کر لوں، اور میں جب جاؤں تو میری اولادیں پریشان نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان اولادوں کے لیے جو ہے غوث اعظم بولے مکان بنا رہا ہے، بس ایک یہ اور حساب تو جا کے دے گا۔ کہا انسان جو ہے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر جو ہے سرمایہ اکٹھا کرتا ہے ان اولادوں کے لیے، لیکن حال یہ ہونے والا ہے کہ جس دن تو اس دنیا سے رخصت ہوگا تو تجھے ایک دن بھی کیا، ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ وہ تو کہیں گے کہ جلدی کرو، جلدی جلدی کرو، سپرد خاک کراؤ، مہمانوں نے بھی جانا ہے۔ وہ تو ایک دن میں تجھے مہمان نہیں رکھیں گے۔ جاندی وادی نرونا لگے ہوتے، ہاتھ نلندے کر دے، اور جن میں لگن پاپ کمایا کتنے نہیں تن کر دے۔ آج وہ تجھے ہاتھ تک لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جن اولادوں کے لیے انہوں نے سرمایہ اکٹھا کیا ہے، انہیں آج اس سے ڈر لگتا ہے، اس سے خوف لگتا ہے، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے۔ اللہ اکبر۔ کہاں کھویا ہے غافل؟ قریب آ رب کی بارگاہ میں آ، کیونکہ اصل زندگی جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے، اصل زندگی حشر کی زندگی ہے۔ اور سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں بہلول نانا سے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کو میلوں دور رکھتا ہوں، مجھے خوف لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کوئی دولت میرے قریب آ جائے اور میں دنیا میں ہی جو ہے مشغول ہو جاؤں۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک دن صبح صبح کا وقت تھا کہ اپنے محل کے اوپر سیر کر رہا تھا، اور اچانک دیکھا کہ اس نے نیچے بہلول نانا جو ہے اپنے مشغول ہیں مستی میں، تو پھر فوراً اپنے وزراء سے کہا کہ بہلول نانا کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اب اوپر کے لوگوں نے جو ہے وزراء نے ڈولی ڈالی اور نیچے والوں نے فوراً جو ہے بہلول نانا کو اس میں رکھا، اور اوپر والوں نے رسی کھینچی اور 2 لمحے گزرے کہ بہلول نانا جو ہے ہارون الرشید کے سامنے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول ایک سوال کا جواب دو، تم خدا تک کیسے پہنچے؟ تو کہا اچھا، اب فقیروں کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لفظ مختصر ہوتے ہیں اور معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بہلول نانا یہ بتاؤ تم خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا میں خدا تک اس طرح پہنچا جیسے تمہارے تک پہنچا۔ اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا میری بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی دقیق، کوئی گہرائی کے ساتھ کوئی مسئلہ بتایا جائے کہ کیسا خدا تک رسائی ہوئی ہے۔ یہاں تو 2 لفظوں میں بات ہو گئی۔ کہا خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا جیسے میں آپ کے پاس تک پہنچا ہوں ویسے خدا تک پہنچا ہوں۔ کہا تشریح کیجیے، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا بادشاہ بات تو سیدھی سی ہے، اب تیری عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ کہا دیکھ مسئلہ یہ ہے
کہ اگر تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میں خواہش رکھتا تو پھر تیرے دربار کے حریماں کے پاس جاتا اور ایک چٹھی لکھتا، اور پھر وہ چٹھی کئی واسطوں سے ہو کر مہینوں میں جو ہے تیرے پاس تک جاتی، اور پھر یہ تیرے اوپر مقدور تھا کہ تو اسے قبول کرتا یا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور چلو ملاقات کا وقت بھی مقرر ہو گیا، اور اس وقت میں تیرے کوئی خصوصی مہمان آ جاتے تو پھر میری ملاقات کو منسوخ کر دیتا۔ کہا بادشاہ اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا تو پھر ایک طویل زمانہ گزر جاتا، مہینے گزر جاتے، لیکن یہاں تو نے چاہا ہے تو ایک لمحہ گزرا ہے کہ میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ تو کہا یہی حال بندے کا ہے کہ اگر بندہ چاہے تو پوری زندگی جو ہے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، لیکن اگر مولا چاہے تو ایک لمحہ لگتا ہے اور اس کی زندگی بدل دیا جاتا ہے۔ تو کہا میں خدا تک اس طرح پہنچا ہوں، میرے خدا نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، اور جب خدا تک پہنچ گئے تو پھر کرم اس کا ایسا ہے کہ اب دنیا مجھے بیچ رکھی ہے، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت۔ اللہ اکبر۔ کہا میرا دل اگر کسی چیز کا حامی ہوا کرتا ہے تو وہ دیدار مصطفیٰ کا ہوا کرتا ہے، میرے دل میں اگر کوئی خواہش ہوتی ہے تو عشق رسول کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارے حال یہ ہے کہ اللہ ماشاءاللہ کہ ہماری نمازیں اور ہماری مسجدیں یہ جمعوں کے دن تو پر ہوا کرتی ہیں، کیا ہی بارونق ماحول ہوتا ہے جمعے کے دن کا۔ اللہ اکبر۔ جدھر دیکھو نمازی ہوا کرتے ہیں، لیکن کاش وہ دن بھی آئے کہ جس طرح یہ نمازیں اور یہ جمعے کے دن جو ہے مجمع ہوتا ہے، کاش پر نماز میں مجمع ہو جائے تو پھر پتہ چلے کہ ہاں عشق رسول کسے کہا جاتا ہے، عشق خدا کسے کہا جاتا ہے۔ تیری یاد میں رونے والی آنکھ جسے مل جائے، رد بلا ہے غم کی دوا ہے دامن میں مل جائے۔ آؤ رب کی بارگاہ میں، آؤ سجدے لے کر اپنے، اور آؤ اپنے آنسوؤں کو لے کر رب کی بارگاہ میں، پروردگار عالم تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہماری بارگاہ میں کوئی آئے تو صحیح، وہ تو پہلے آسمان پہ آ جاتا اور پکارتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ خدا فرماتا ہے اے بندے اگر تو نے ظلم کیا ہے، تو نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے، دنیا میں گناہوں میں زندگی گزاری ہے، کوئی بات نہیں، آ جا میری بارگاہ میں، مجھ سے مغفرت طلب کر، میرے محبوب سے مغفرت طلب کر، قسم ہے مجھے میری عزت کی تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مجرم ہو تو اشکوں سے منہ دھوتے چلے آؤ، آؤ آؤ درے تواب پر روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ آؤ تو اس کی بارگاہ میں، آؤ تو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں، پھر دیکھو کہ تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر پروردگار عالم کس طرح بڑھتا ہے۔ انسان رزق کی تلاش میں رہتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بندہ اپنی نیت کو صحیح کر لے، قسم خدا کی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ خدا فرماتا ہے میں بندے کو رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان تک نہیں پہنچتا۔ کوئی بندہ میرا ہو جائے تو پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس کا ہو گیا تو پھر زمانہ اس کا ہو گیا، کیونکہ تمام کائنات میری ہے، اور کوئی بندہ میرا ہوا تو پھر میں اس کا ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نے دنیا کے اندر اپنے نیک بندے بھیجے ہیں، ان کی اتباع اور فرما برداری میں زندگی گزارو۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرو۔ انسان تیری یہ زندگی نہیں ہے جب تک کہ تیرا دل خدا کی یاد سے زندہ نہیں ہے، تو زندہ نہیں بلکہ تو مردہ ہے۔ اور جس دن تیرے دل میں خدا کی یاد بچ جائے، جس دن عشق رسول میں تیری آنکھ بھیگنے لگے، تو سمجھ لینا کہ تو بھی زندہ ہے، تیرا دل بھی زندہ ہے، اور تیرا ضمیر بھی زندہ ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں جاگو اور اپنے ضمیروں کو جگاؤ، اپنے سینوں کو جگاؤ۔ یہ فانی دنیا ایک دن خود بھی فنا ہونے والی ہے اور تمہیں بھی فنا کرنے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عمر برباد ہو جائے، تمہاری عمر ہلاک ہو جائے۔ اس لیے اس زندگی کے اندر جو ہے